الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس دین کے ساتھ جوڑا ہے، اس دین کے اندر ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے۔ اس دین کا حسن یہ ہے کہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ جانوروں کے ساتھ، صرف جانوروں کے ساتھ نہیں، بلکہ زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ جہاں اپنے سے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہیں پر اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ یہ خوبی اسلام کے علاوہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے اسلام ہمیں اس چیز کا حکم اور درس دیتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور بالکل ایسا آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تلاوت فرما رہے ہیں، وہ ذرا اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا گزر ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے اپنی آواز اتنا پست کیوں کی ہوئی ہے؟ عرض کرنے لگے، حضور اس لیے کہ جو ارد گرد سوئے ہوئے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ اپنی آواز اتنا بلند کر کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، حضور اس لیے کہ تاکہ جو ارد گرد سوئے ہوئے ہیں ان کے کانوں تک آواز جائے، وہ بھی سن کر کے اٹھیں اور اٹھ کر کے تہجد میں مشغول ہو جائیں، تلاوت میں مشغول ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر لو، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی سی پست کر لو تاکہ کانوں میں آواز تو پہنچ جائے گی، جو اٹھنا چاہے گا وہ اٹھ سکے گا، اگر نہیں بھی اٹھنا چاہے گا، کوئی تھکا ہوا ہوگا تو آپ کی آواز کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ساتھ سونے والے کا حق ہے، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کی نیند کی بھی خیال کیا جائے، اس کی راحت اور سکون کا بھی خیال کیا جائے۔ تو اگرچہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن تلاوت قرآن کے دوران بھی آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کسی کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتے، اس لیے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کو تھوڑی سی آواز اونچی کر لو، عمر فاروق سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو تاکہ ارد گرد والوں کے آرام کے اندر خلل نہ آئے۔ یہ حسن سلوک ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے حضور مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دینا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ زبان دی ہے، یہ زبان گالیوں کے لیے نہیں ہے، یہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ زبان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھنے کے لیے ہے، یہ زبان لوگوں کے ساتھ میٹھا بول بولنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے میرے تک یہ حدیث پاک پہنچی، فرماتے ہیں کہ میں انسان تو درکنار، شاۃ ولا بعیرا، نہ کسی اونٹ کو گالی دیتا ہوں نہ کسی بکری کو گالی دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ کسی کو گالی نہیں دینی، ذرا میں اور آپ بھی اپنے اندر غور کریں۔ اگر چل رہے ہیں، چلتے ہوئے جوتی کو کچھ ہو گیا تو فوراً جوتی بنانے والے کو گالیاں دیں گے، یہ بنانے والا ایسا تیسا تھا۔ اور اسی طرح کپڑے پہن رہے ہیں، پہنتے ہوئے اگر کوئی اس میں خامی آ گئی تو فوراً سلائی کرنے والے کو گالیاں شروع۔ یہ ہمارا جو ہے معاشرہ اس روش پہ چلا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا تسبن احدا، یہ کسی کو گالی دینا یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کسی کو گالی مت دیا کرو، لا تسبن احدا، مت کسی کو گالی دو۔ اور فرمایا کہ جب کسی سے ملو، فرمایا کہ خندہ پیشانی سے ملا کرو، ان تلقى اخاك وجهك، خندہ پیشانی سے ملا کرو، اس لیے کہ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امت کے یوسف ثانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا، بوسہ لیا۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کبھی بھی میں حضور کے پاس آیا ہوں اور حضور مجھے مسکرا کے نہ ملے ہوں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ مسکرا کے ملا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے ہر صحابی، حضور کا ہر صحابی یہ فرماتا ہے کہ جب بھی حضور میرے سے ہم کلام ہوئے، حضور مسکرا کے ملے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی مسکرا کے ملنا۔ کیوں نہ مسکرا کے ملتے جب امت کو ترغیب دی ہے اور امت کو فرمایا ہے کہ خندہ پیشانی سے ملا کرو، یہ صدقے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، پھر حضور کیوں نہ ملتے؟ اس لیے آدمی دوستوں سے تو ملتا ہے خندہ پیشانی سے،
ذرا جن کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا ہو، جو دشمنی ہو، ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے ملے تب پتہ چلے گا۔ اپنوں سے تو ہر کوئی خندہ پیشانی سے ملتا ہے، ذرا غیروں سے بھی خندہ پیشانی سے مل کے دکھائے۔ اپنے سے بڑوں سے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، یہ کیا کروں ادب کی خاطر ہے، جو اس کے برابر ہے ان سے بھی خندہ پیشانی سے ملتا ہے، ذرا اپنے ماتحتوں سے بھی تو خندہ پیشانی سے ملے، وہاں پتہ چلے گا کہ یہاں شریعت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر شریعت ہوگی تو خندہ پیشانی سے ملے گا، یہ نہیں دیکھے گا یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ ماتحت ہے یا میرے برابر ہے۔ ہر وقت اس کی کوشش ہوگی کہ خندہ پیشانی سے ملوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ کوشش ہوگی کہ میرا ہر عمل شریعت کے مطابق ہو، اور جب یہ جذبہ اور شوق ہوگا تو پھر یہ ملتے ہوئے مسکرا کے بھی ملے گا، خندہ پیشانی سے بھی ملے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کے بخیل ہوتے ہیں، کچھ چہرے کے بخیل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مال کا بخیل وہ مال خرچ نہیں کرتا، اور چہرے کا بخیل جب بھی کسی سے ملے گا تو اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے، مسکرا کے نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ چہرے کے بخیل ہوتے ہیں، کچھ مال کے بخیل۔ اس لیے اللہ نے دیا ہے تو مال بھی خرچ کرنا چاہیے حیثیت کے مطابق، اور چہرے کا بھی اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ اور اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل طور پر جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی ہے کہ خندہ پیشانی سے ملا کرو، اور ایک نصیحت یہ فرمایا کہ معاف کرنا سیکھو، عفو کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، فرمایا کہ معاف کرو۔ معاف کرو گے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب تمہیں ملے گا، اور اگر معاف نہیں کرو گے، کسی سے بدلہ لوگے، اس میں پھر بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے ظلم کیا ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں فرمایا، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ لیتے ہوئے زیادتی بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس نے مکہ مارا ہے، یہ جواب میں مکہ مار رہا ہے، اگر اس کا مکہ اسی انداز میں ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ مار دیا تو یہ اب ظالم بن گیا، وہ مظلوم ہو گیا۔ اب اس وقت تو یہ غصے میں ہوتا ہے، جب غصے کے اندر ہے اس وقت اس کو کیسے پتہ چلے گا اس نے مجھے کس رفتار میں مارا تھا، میں کس رفتار میں جواب دے رہا ہوں؟ جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر آسان حل ہے کہ معاف کر دے۔ یہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنے سے اوپر والے کو تو معاف کر دیں گے، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا، وہ ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اپنے معتاد ہوتے ہیں وہاں تو اچھا مجھے آنکھیں دکھاتے ہو، آپ کو جرأت کیسے ہوئی، آپ کو سکھاتے ہیں۔ ہاں پتہ اسی وقت چلتا ہے جب یہاں یہ صورت پیش آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار میں جا رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کھڑے بازار کے اندر امام صاحب کو اوپر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ امام صاحب رک گئے، تحمل سے سکون سے سن رہے ہیں، جتنا اس کو گالیاں یاد تھی، جتنا اس کے منہ کے اندر آ سکتی تھی، اس نے ساری کی ساری گالیاں دی تھی۔ امام صاحب تحمل سے کھڑے رہے، سنتے رہے۔ صاحب ذرا کتنا دیر گالیاں دیتا، تھک گیا، وہ چلا گیا۔ امام صاحب گھر گئے، گھر جا کر کے ایک تسلہ اٹھایا، تسلے کے اندر اشرفیاں رکھی، اشرفیاں رکھ کے اوپر کپڑے سے ڈھکا، ڈھکنے کے بعد اور جو گالیاں دینے والا تھا اس کے گھر کا پتہ تھا۔ امام صاحب اس کے گھر گئے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا وہ باہر آیا، جیسے باہر آیا یہ سوچ کے آیا، جیسے نگاہ پڑی شاید کہ امام صاحب بدلہ لینے آئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا یہ لو آپ کے لیے میں تحفہ لے کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، ایسا احسان کوئی کسی پر نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا میں نے کون سا احسان کیا، میں تو گالیاں دے کے آیا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا
آپ نے میرے اوپر احسان یہ کیا ہے، آپ نے جو مجھے گالیاں دی ہیں اس کے بدلے میں میں چپ کر کے سنتا رہا، مجھے نیکیاں ملی ہیں، بغیر عمل کیے مجھے نیکیاں مل گئی ہیں آپ کی طرف سے۔ یہ کوئی بڑا احسان ہے آپ کا؟ یہ کوئی چھوٹا احسان ہے؟ یہ تو بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مفت میں مجھے نیکیاں دی ہیں، میں اس بدل میں آپ کو اشرفیاں دینے آیا ہوں۔ اب وہ نادم ہوا، شرمسار ہوا، توبہ کی اور توبہ کر کے کہنے لگا آج کے بعد میں اس طرح کی حرکت کہیں نہیں کیا کروں گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنا سیکھو۔ جب آپ معاف کرو گے، آج تم معاف کرو گے، کل اللہ معاف کرے گا، کل اللہ معاف کرے گا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں پریشانی بھی ہوگی، پھر بھی اللہ معاف کرے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چیز کو حقیر مت سمجھو، کوئی بھی نیکی ہے اس کو چھوٹا مت سمجھو، بلکہ اس نیکی کو کرو، چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دو۔ کوئی برائی ہے چھوٹی سمجھ کے کرو مت، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، الہ العالمین فرماتے ہیں تو دنیا کے اندر جو عمل کر رہا ہے، جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، جو تجھے امید ہے مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چاہے تجھے اس کے اندر نیکی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، فرمایا کہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اس ذرے کو تو دیکھنا چاہے، ذرات کو تو دیکھ نہیں سکتا، اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، پھر بھی دیکھنے کی کوشش کرے گا تجھے دوربینی لگانی پڑے گی۔ فرمایا کہ جو تیری نگاہوں سے بھی نظر نہیں آ رہی، اس طرح کے حقی چھوٹی سی نیکی بھی تو کرے گا، خیرًا یرم، ہمارے ہاں جب آئے گا تجھے اس کا بھی اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا کہ جو تو عمل برائی والا کرے گا، اگرچہ چھوٹی سی چھوٹی برائی نہیں کرے، کیوں نہیں کرے گا، تب بھی تجھے سزا ملے گی، اس نیکی اس برائی کو تو دیکھ لے گا اگر توبہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے قرآن پاک کی یہ دونوں آیتیں سنی اللہ نے نازل فرمائی ہے، فرمایا کہ تب سے کسی برائی کو چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ اس کو چھوٹا سمجھ کر کے کرتا نہیں ہوں، اور فرمایا کہ برائی چھوٹی سی اور اسی طرح اچھائی اور نیکی چھوٹی ہی کیوں نہ اسے چھوٹی سمجھ کر کے چھوڑتا نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر برائی چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو کروں گا تو پکڑ ہو جائے گی، اور اچھائی اگر چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اس لیے نہیں چھوڑتا، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں یہی مقبول ہو جائے اور یہی میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے، اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑتا نہیں ہوں۔ ایسا کا ہے، ہاں نیکی کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے، ہاں جتنا آواز سے کہیں گے فرشتے بھی سنیں گے، وہ بھی اللہ کے ہاں جا کر کے گواہی دیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیر اور چھوٹی، فرمایا کہ حقیر برائی کو کرنا نہیں ہے، چھوٹی نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ادھر حضور فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ مت دیا کرو۔ کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں بخاری شریف کے اندر موجود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت جا رہی ہے جس کی زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جا رہی ہے، جاتے ہوئے کیا دیکھتی ہے، ایک بچہ کتیا کا معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ بلبلا رہا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پیاسا ہے۔ اس گزرنے والی عورت کو، گناہگار عورت کو، فاسقہ عورت کو ترس آ گیا، رحم آ گیا کہ کتنے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس نے کیا کیا، اپنا جوتے اتار کر کے
دوپٹے کو اس کے ساتھ باندھ کر کے کنویں کے ساتھ جا کر کے پانی نکالا، نکالنے کے بعد اس بچے کی جو زبان نکلی ہوئی تھی زبان کو دھویا، دھونے کے بعد پانی پلا دیا، نہلا دیا۔ پانی پلانے کے بعد جیسے پانی پی لیا وہ سائے کے اندر چلا گیا۔ ادھر اس گزرنے والی عورت نے اس چھوٹی سی مخلوق کے اوپر ترس کیا، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ ادھر سے رب والے نے اس گزرنے والی عورت کے اس عمل کو دیکھ کر کے مقبول بنا دیا، اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گزرنے والی عورت کا گرچہ گناہگار تھی، فاسقہ تھی، لیکن یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ اس لیے لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھی نیکی چھوٹی کیوں نہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور برائی چھوٹی کیوں نہ اس کو چھوٹا سمجھ کر کے کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کا مظاہرہ کرو۔ فرمایا کہ اگر تیرے ساتھ پڑوسی رہ رہا ہے تب بھی اس کے تعلق اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا کر، اچھے سلوک سے پیش آیا کر، اس لیے کہ ہر ایک کے حقوق ہوا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے، مسلمانوں کے، پڑوسیوں کے، اپنے ملک والوں کے، انسانوں کے، چرند کے، پرند کے، حیوانوں کے، سب کے حقوق ایک انسان کے ساتھ معلق ہوا کرتے ہیں، متعلق ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کے اندر حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کل محشر کے دن ایک آدمی آئے گا، دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لائے گا، لانے کے بعد عرض کرے گا کہ الہ العالمین، دنیا کے اندر آپ نے مجھے مالی وسعت عطا نہیں فرمائی تھی، اور یہ میرا ہمسایہ تھا، میرے ساتھ رہ رہا تھا، اس کو آپ نے مالی طور پر وسعت عطا فرمائی تھی، بہت مال دیا تھا۔ فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر بڑا مالدار تھا، اور اس کے پڑوس کے اندر مجھے اتنی مالی وسعت نہیں تھی، اس لیے کچھ وقت ایسا بھی آتا تھا فقر و فاقہ کے اندر میں زندگی گزارا کرتا تھا۔ اور وہ آدمی عرض کرے گا کہ اللہ ان سے ذرا پوچھ لو، جب آپ نے ان کو مال دیا تھا اس نے میرے حقوق ادا کیوں نہیں کیے تھے، اس نے میرا خیال کیوں نہیں کیا تھا؟ اس لیے حضور نے فرمایا اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال کیا کرو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام عطا فرمایا ہے، یہ اسلام میں حکم ہی اس نے سلوک کا دیتا ہے، یہ چیز اسلام میں حسن سلوک اور اس کے ساتھ حقوق وابستہ ہوا کرتے ہیں انسانوں کے ہر چیز کے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک کے حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ تو جہاں پر یہ حقوق انسانوں کے ساتھ متعلق ہے، میں نے عرض کیا سب کے ساتھ ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو عالمی سطح کے اوپر کسی کے اوپر زیادتی ہو، ظلم ہو، آوازیں اٹھاتی ہیں۔ تو آپ کو دنیا کے اندر آج اگر کوئی مظلوم طبقہ، کوئی مظلوم نظر آئے گا تو یہ مسلمان ہے، کہ باقی جتنے مغربی تہذیب ہیں، مغربی ممالک ہیں، یہ ان کی بنائی ہوئی تنظیمیں اور نام نہاد یہ جی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی ظلم ہو، کوئی زیادتی کرے، پوری دنیا کے اندر کوحرام مچاتا ہے، اور ادھر مسلمانوں کے اوپر اگر ظلم اور بربریت کی جائے تو اس مسلمان کے خون کو کوئی قدر و قیمت سے نہیں دیکھا جاتا، اس مسلمان کو آواز کو بلند نہیں کیا جاتا۔ آج آپ دیکھیں اگر یہاں پر بھی کسی کا ایک حق غصب ہو، اسلام بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے غصب نہیں ہونا چاہیے، مسلمان بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دیار غیر کے اندر ہماری وہ مسلمان مائیں اور بہنیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اللہ ان کی عمر کو لمبا کرے، جن کو 20 سال گزر گئے، 20 سال گزرنے کے بعد جب ان کی بہن ملاقات کے لیے جاتی ہیں، انسانی حقوق کے علم بردار
کیا ان کو یہ نظارہ نظر نہیں آتا 20 سال کے بعد جانے والی بہن کو ہاتھ تک ملانے کی اجازت نہیں ہوتی، آمنے سامنے شیشے کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، درمیان میں شیشہ حائل ہے؟ کیا انسانی تاریخ کے اندر ایسا ظلم بھی کسی نے دیکھا ہے؟ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز کیوں نہیں بلند کرتی؟ اور یہ بھی میں کہتا چلوں، ہمیں اقرار بھی کرنا چاہیے، اس جرم کے اندر ہم بھی شریک ہیں، علماء اور مولوی ہم بھی شریک ہیں، آپ بھی مجرم ہیں، من حیث القوم ہم سب مجرم ہیں، اور ہمارے حکمران بھی مجرم ہیں۔ جس طرح ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے تھی، نہ ہم نے کی ہے نہ ہمارے حکمرانوں نے کی ہے۔ اس لیے اگر آج بھی ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، ہماری بہن انہی اذیتوں کے اندر دنیا سے چلی گئی، کل کو حضور کے پاس جا کر کے اس نے شکوہ اور شکایت کر دی، امی عائشہ کے پاس جا کر کے شکایت کر دی، اماں فاطمہ تو زہرا کے پاس جا کر کے شکایت کر دی تھی، آپ کے ماننے والے، آپ کا نام لینے والے، انہوں نے میرے حق میں آواز بلند نہیں کی تھی۔ اس لیے ابھی بھی انہوں نے اپنی بہن کو جو پیغام دیا، ڈاکٹر مشتاق کو جو انہوں نے پیغام دیا، وہ یہ دیا کہ جا کر کے مسلمانوں کو کہو مجھے جہنم سے نکالو، میں جہنم میں رہ رہی ہوں۔ اس لیے آج بھی جہاں پر موقع ملے، اگر آپ سکول ٹیچر ہیں وہاں پر آواز بلند کریں، آپ کا تعلق ڈاکٹروں کے ساتھ ہے وہاں آواز بلند کریں، اور وکیلوں کے ساتھ ہے وہاں آواز بلند کریں، تاجروں کے ساتھ ہے وہاں آواز بلند کریں، جہاں جہاں آواز بلند کر سکتے ہیں آواز بلند کریں، تاکہ ہمارے حکمران بھی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ نہ کریں جس طرح پہلے کیا گیا، تاکہ وہ بھی آواز بلند کریں، تاکہ ان کی رہائی کے امکانات ہو سکے، وہ وہاں سے رہا ہو کر کے یہاں آ سکے۔ اگر دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا، ہر جگہ پہ آواز بھی بلند کی گئی، تو انشاءاللہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر کے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی یہاں پاکستان کے اندر موجود ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔